اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آٹو بھائی بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آٹو بھائی کیسے ہیں لیاری صاحب؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. تھینک یو. اچھا لیاری صاحب، میرے ایک دو کوشچن تھے تو میں آپ سے پوچھ لوں سر. لرننگ کے اسٹیج پہ ہوں. اوکے سوال کیا ایک بھائی؟ تو جلدی سے سوال آلریڈی کرو آپ اپنا سے بھائی. پہلے بھی کسی نے پوچھا ہوا تھا آپ کا، میں ایک براڈ دیکھ رہا تھا تو اس دوران جی سر کر رہا ہوں سر. تو اس میں یہ تھا کہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، ان کا ذکر ہوا تھا کہ ان کے نام جو ہے نا حضرت علی نے رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے لیے کیوں رکھے تھے. تو جس میں آپ نے ان کو کہا تھا کہ یہ تو ان کے نام ابوبکر، ان کا نام ہے ہی نہیں، کنیا ہے ان کا نام. ٹھیک ہے. تو جیسے ابھی یزید کا نام ابو خالد یزید ہے غالباً، تو میں تو جیسے اپنے اولاد کا نام یزید نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں رکھے گا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر کنیا بھی ہے سپوز تو کیوں رکھا اپنے بچوں تو کا نام کنیا بھی باپ ایسے نہیں رکھا؟ رکھتا. پہلی بات امام یہ ہے حسن رضی اللہ عنہ کے بچوں کا نام بھی دیکھیں کنیا باپ نہیں، والد نہیں رکھتا. ضروری نہیں کہ والد رکھے، لوگ بھی رکھتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ناموں کی جو قباحت ہے یہ فوراً حاصل نہیں ہوتا. یہ فوراً حاصل نہیں ہوتا. اس زمانے میں یہ عام نامیں تھی نا، یہ عام چیزیں تھیں. اس زمانے میں ابوبکر نام کے بہت سارے لوگ تھے، عمر نام کے بہت سارے لوگ تھے. ایک عام نام تھا. اس زمانے میں یہ نام ابھی قبیح نہیں ہوئے تھے. اوکے، نام کے قبیح ہونے میں سینچریز لگتے ہیں. ایک ورڈ وہ معنی سے خوب حاصل کرے یا خوبصورتی حاصل کرے، اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ فوری طور پہ حاصل نہیں ہوتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نام فوری طور پہ قبیح ہو جاتا ہے تو آپ کو ناموں کے متعلق نہیں پتہ، ناموں کے ہسٹری کے متعلق نہیں پتہ کہ ایک شخص مثلا دیکھیں اب اگر آپ 1940s میں 1930s میں جرمنی میں ہوتے یا امریکہ میں ہوتے، اڈولف نام کے بہت سارے لوگ تھے. اڈولف جو نام ہے اڈولف، یہ ایک عام چیز تھا. لڑکے اڈولف نام رکھتے تھے، لڑکیاں جو اڈولفین اس طرح کے نام رکھتے تھے، والدین کے پہ نام. لیکن جب عالمی جنگ ثانی ہوئی اس کے بعد بھی نام رکھتے تھے. اس کے بعد قانون بنے کہ آپ اڈولف نام نہیں رکھ سکتے یا ہٹلر نام نہیں رکھ سکتے. تو اس میں ٹائم لگتا ہے. اور یہ شرعی لحاظ سے کوئی منع نہیں ہے. اور شیعہ بہت عرصے تک یزید نام رکھتے تھے. شیعہ بہت عرصے تک ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں بہت سارے لوگ تھے جن کے نام یزید تھے. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ اب جو ہے سینچریز کے بعد یہ نام جو ہے قبیح ہو گیا شیعوں کے درمیان. وَإِلَّا شروع میں شیعہ جو کہتے ہیں وہ یزید تو وہ اور ہے، اس کے نام پہ تو کوئی یزید نام نہیں رکھتا تھا نا. وہ ایسے اپنے بیٹے کے نام یزید رکھتے تھے کہ ایک نام ہے، ایک عربک نیم ہے، اس پہ رکھتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ وہ ابھی آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ یہ عمر برا نام ہے، لیکن اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا. اس زمانے میں عمر ایک عام نام تھا. ایک فرد تھا عمر بن الخطاب، اس نام کے بہت سارے لوگ تھے، ایک عام نام تھا. یہ بعد میں سینچریز کے بعد، بہت سارے عرصے کے بعد یہ نام قبح اختیار کر گیا. اس کو لنگوسٹکس میں پیجوریشن آف نیمز کہتے ہیں، پیجوریشن آف ورڈز. یہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں. پیجوریشن اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پیجوریشن. پیجوریشن یہ پیجوریشن لنگوسٹکس میں ایک نام کے معنی لفظ صحیح ہے، بعد میں اس کے معنی خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. یہ فوری طور پہ کوئی یہ نام جو ہے، یہ نیمز جو ہے یہ قبیح نہیں ہوتے کلچر میں. اوکے، تو آپ کا جواب یہ ہے. اب میرے پاس کشمیر صاحب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی. اور ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے. اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. جی میں انڈیا جموں کشمیر ڈسٹرکٹ بڈگام سے بول رہا ہوں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کال کرنے کا شکریہ. کیا حکم ہے بھائی؟ جی آپ سے ایک سوال تھا. کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے، جی میں پوچھ سکتا ہوں سوال؟ پوچھو بھائی، اسی لیے بیٹھا نا. جی سوال یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا تھا جو پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. اوکے، جاننا چاہ رہا ہے؟ میرے کلپ سرچ کرو پلیز. اس سوال کا میں نے جواب دیا کئی دفعہ. اوکے، تھینک یو سر. اس کلپ سرچ کرو. اور ایک سوال ہے. ہاں، میرے چینل پہ وہ آپ کو جواب مل جائے گا. اوکے، کیا سوال ہے مزید؟ اور ایک سوال ہے یہ، ہم جو قرآن سے نکالتے ہیں نا، وہ جو کچھ ہمیں ملے، جو اس کو خمس ہم کہتے ہیں، اس کو ہم دو حصہ کرتے ہیں. ایک اس میں امام کا بنتا ہے اور ایک سادات کا بنتا ہے. جو
इमाम का बनता है उसको हम क्या करेंगे, किसको देंगे इस वक्त? ओके मेरे स्पीचेस देखो, मैंने खुम्स के मुतालिक, खुम्स के मसरफ के मुतालिक मेरे स्पीचेस इस मसले पर इसी यूट्यूब चैनल पे देख लेना. ओके तीसरा सवाल ओके काफ़ी और है. एक थैंक यू सर. नहीं काफ़ी, आप जो अभी सवाल है उसको सर्च करो, जवाब मिल जाएगा. थैंक यू. ये 2 सवाल आपने किए हैं, इसका जवाब आपको मिल जाएगा. ओके मेरे भाइयों, आप सबका बड़ा शुक्रिया. मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई अहम कॉलर मौजूद है. होगा भी तो इंतज़ार करें भाई नेक्स्ट प्रोग्राम तक. हैं क्या ख्याल है? ख़त्म करते हैं भाई. भाईजान अस्सलाम वालेकुम या अली अलैकुम अस्सलाम. कौन है कॉलर भाई? आ जाओ. क्या नाम है? भाईजान मेरा नियाज अहमद नाम है. दुश्मन है एलबत पर लानत बेशुमार. ओके हुक्म. भाईजान अल्लाह आपको ज़िंदगी दे. सिर्फ मेरे लिए दुआ मांगना भाई. पंजतनी पाक के सदके, 12 इमाम, 14 मासूमों के सदके, मेरे नियाज नाम से बस दुआ मांगना. आखिरी में जब आप जाओगे खुदा आपको इज्जत देगा, खुदा आपको ज़िंदगी देगा. अल्लाह पाक बहुत शुक्रिया आपकी. खुदा थैंक यू आपको सर. ज़िंदगी थैंक यू. आपको देगा अल्लाह भाई. आपको जज़ाए हमारी खैर दे. मर्शद अली साहब अस्सलाम वालेकुम. मर्शद अली अवान, क्या हाल चाल है? वालेकुम ठीक है. सलाम. आका जान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का एहसान है. या आप अली सुनाए मदद? मेरे भाई. या अली मदद, या अली मदद. जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का. आका जान माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और मैं आपका खादिम. पंजतन पाक का साया हाथ रहमत का हाथ आप पे हो. बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि कभी साहब जैसे रेगुलर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, आपके साथ आपके प्रोग्राम में आना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे अहले सुन्नत के उलमा आते हैं यहाँ पर, अपनी गुफ्तगू कर कर चले जाते हैं. उससे कोई कंक्लूजन या कोई चीज कंक्लूड, कोई फैसला नहीं होता. तो दरमियानी मसाइल जैसे मुद्दा है या फिर और टॉपिक्स हैं, आगे के टॉपिक्स हैं, उनको लेकर डिस्कशन होती है. मैं ये चाह रहा था कि अगर वो रेगुलर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो शुरू से एक चीज को लेके चलें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उसके बाद अहले बैत अतहार के साथ जो मामलात हुए वो, और फिर आगे जो खिलाफत राशिदा आई, जो भी मामलात हुए, ताकि आए उम्मत के सामने आए. और कभी साहब जो बात कहते हैं कि दिल ना दुखे, तो बात ये है कि अगर कोई कहे कि मैं गुलाब का बाग लगाता हूँ और वो कहे कि गुलाब के पौधे पे कांटा भी ना हो, तो ये ऐसे हो नहीं सकता. दिल तो दुखेगा, सबका दुखेगा जब अहले बैत के साथ होने वाले मजालिम सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे, अकायद जब सबके सामने आएंगे. तो बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि वो आगे के मसाइल के बजाय अगर शुरू से अगर एक तरीकेकार से अगर चीज को डिस्कस करेंगे तो फिर इसका कोई यस नो का कोई फैसला भी निकलेगा, लोगों को समझ भी आएगी कि क्या वजह है. क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि लोगों तक हक पहुंचे, सच पहुंचे, अहले बैत अतहार की जो तालीमात है वो पहुंचे. बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत मेहरबानी. अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. उम्मीद करता हूँ कि वो सुनेंगे. बहुत मेहरबानी. ओके.